کی راہ میں مال دینے کو تاوان سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، جو اسلامی نظام حکومت کے تحت دینے چاہیے، یہ لوگ اس کو چٹی سمجھتے ہیں، ناگواری محسوس ہوتی ہے انہیں دیتے ہوئے۔ اس طرح کچھ ان میں سے کچھ اچھے بدو بھی ہیں، اب ان کا ذکر آ رہا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور ان بدوؤں میں سے سچے مومن بھی ہیں جو انفاق کو، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بند ہے آواز تو آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے نہیں، وہ اسپیکر میں چیک کر لیں۔ دیکھیں چیک کر لیں، چیک کر لیں۔ تار ہی نکلی ہوئی ہے۔ نہیں لگا ہوا نا، ڈسکنیکٹ نہیں لگا ہوا۔ اعظم اعظم وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان بندوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر واقعی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور اس اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اللہ کی قربت کا ذریعہ اور رسول کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان بندوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس مال خرچ کرنے کو اللہ کی قربت اور اس کے رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ دین کے لیے مال خرچ کرنے سے اللہ کی رسول کی دعائیں شامل حال ہوں گی اور اللہ کا قرب تقرب اللہ حاصل۔ تو یہ ان بندوں کے دو قسم کے جو کردار ہیں وہ بتائے گئے اس قسم کے۔ ان میں آگے اب تبوک کے سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت ہے، لاسٹ ٹائم رہ گئی تھی، اس کا ذکر ہے کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اور پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، کن کی؟ السابقون الاول، ان کی جنہوں نے پیروی کی۔ اب یہ دو قسم کے گروہ ہیں، السابقون الاولون اور دوسرے والذین اتبعوا متبعین، جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ ان کا بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں ذکر آئے گا۔ نیکوکاری کے ساتھ جنہوں نے ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا۔ پہلے تو آج کے دور کے حساب سے میں کچھ بات کر لیتا ہوں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی تحریک برپا ہوتی ہے اس میں ہر قسم کی فطرت اور ہر قسم کی ہمت کے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کی فطرت، کسی کی طبیعت بڑی اعلیٰ ہے اور کسی کی ہمت بھی بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اور کسی کی ظاہر طبیعت مشکلات سہتے ہوئے ذرا ناگواری محسوس کرتی ہے اس تحریکی کام میں، اور ظاہر ہمت بھی کچھ لوگوں کی اس تحریکی کام میں کم ہوتی ہے۔ تو اب لیکن یہ جو السابقون الاولون اور والذین اتبعوہم، یہ دونوں گروہ، ان کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے، لیکن ان کی درجہ بندی بحالت ضرور ہوتی ہے ہر تحریک میں ان لوگوں کی۔ ایک تو یہ کچھ بہت آگے نکل جانے والے لوگ ہوتے ہیں تحریک میں، اور کچھ اس کم ہمتی کی وجہ سے ان کے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے دلوں میں خلوص ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ان دونوں گروہوں کو۔ تو اس درجہ بندی کے مطابق اہل ایمان میں دو بلند ترین مراتب، پہلا کیا ہے؟ السابقون الاولون، اور دوسرا جو ان کے پیروکار ہیں۔ ان دونوں کی عقل سلیم ہوتی ہے اور فطرت بھی سلیم ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ان کے دلوں میں ہوتی ہے، اور ان کی فطرت پہ مادیت کے پردے نہیں پڑے ہوتے، غفلت کے۔ یہ نیک سیرت لوگ ہوتے ہیں دونوں، السابقون الاولون بھی اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، متبعین بھی، دونوں جن کا اس پر ذکر ہوتا ہے۔ تو لیکن ہاں ان کی طبیعت اور ہمت میں فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ گروہ بندی ہوتی ہے۔ اب پہلے آتے ہیں السابقون الاولون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو دیکھتے ہی فوراً مان جاتے ہیں، لبیک کہتے ہیں حق کو، جیسے ہی حق پہنچا لبیک، اس کو ایڈمٹ کر دیتے ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتے السابقون الاولون، کوئی نتائج نہیں، جان جاتی ہے تو جائے۔ ان کے دلوں میں، ان کے ذہن میں کوئی مصلحت پسند بھی نہیں ہوتے، زیادہ عقل کے گھوڑے بھی نہیں لڑاتے۔ یہ نہیں کہ جان مال کی پرواہ کیے بغیر حق ہے تو بس ڈٹ کے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔
فوراً حق کی گواہی دیں گے، اس کی تصدیق کریں گے. یہ ان کی کریکٹرسٹکس خصوصیات ہیں. السابق یعنی کہ اس کی اقبال کا شعر جو ان پہ جشن ہے کہ السابق بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق یہ آگ میں چھلانگ لگا دے. جس قسم کا ماحول ہو دین کی خاطر اللہ کی خاطر یہ آگ لگا دے، آگ میں چھلانگ لگا دے، یعنی اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں. تو یہ اس قدر اعلیٰ ان کا قوت ایمانی اور ان کے مراتب. اب جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں دوسرا کرو والذین اتبعوہم جنہوں نے ان کی پیروی کی، یہ بھی سلیم الفطرت اور نیک لوگ، یہ بھی حق کو تسلیم کرنے میں دیر نہیں کرتے، یہ بھی مصلحت پسند نہیں ہوتے. ہاں لیکن تھوڑی سی ان میں وہ پہلے والوں کی نسبت ان میں تھوڑی سی قدر ہمت کم ہوتی ہے، تھوڑی سی ہمت قدرے کم ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ان میں آتے ہیں اور تحریکی کام کرتے ہیں، سارے اللہ کی رضا کرتے ہیں. لیکن بہرحال فطرت کو اس میں طبیعت میں یا ہمت میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے ہمت. اب یہ تو ایکسٹریم ہو گئی السابقون الاولون ہر تحریک میں. اب اس دور میں چلتے ہیں 14 صدی پہلے صحابہ میں مہاجرین میں بھی انصار میں بھی السابقون الاولون بھی تھے اور والذین اتبعوہم جو ان کے پیروکار جو بعد میں آنے والے وہ بھی تھے. دونوں کی میں نے ابھی خصوصیات آپ کو بتا دی. صحابہ میں بھی تھے، ہجرت سے پہلے بھی جب ابھی ہجرت نہیں ہوئی اس وقت بھی السابقون الاولون تھے اور ان کے پیروکار. ہجرت کے بعد بھی 10 سال بعد 13 سال بعد تب بھی تھے. ہجرت کے بعد بھی السابقون الاولون اور والذین اتبعوہم دونوں کو یہ سلیم الفطرت کی سمجھ. اب یہ تو اس تحریک اسلامی اس 14 صدیوں پہلے تو اس میں یہ دونوں کردار تھے، اعلیٰ ایمان ان کا قوت ایمانی. اب یہ ہوگی ایک ایکسٹریم اسی تحریک اسلامی میں جو دور میں چل رہی تھی. جس طرح یہ ایک ایکسٹریم پہ اوپر والی ایکسٹریم پہ ایک گروہ ہے جس کی قوت ایمانی کا یہ حال ہے، بالکل اسی طرح سب سے نیچے ایکسٹریم پہ بھی ایک گروہ ہے منافقین، وہ الٹ ہے. اب ان کا ذکر ہے. منافقین کی 3 خصوصیات ہیں. پہلے بھی میں نے نمبر 1 وہ کیا کریں گے 3 ان کے 3 سٹیجز ہیں. ان کی اس منافقت کی مرض کی 3 سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج کیا ہے؟ جھوٹے بہانے بنانا. یار فلاں کام تھا میں اس تحریکی کام میں آ نہیں سکتا، فلاں مہم ہونی تھی یار فلاں مسئلہ ہوتا تھا، جھوٹے بہانے. نمبر 2 دوسرے نمبر پہ منافق کیا کرے گا تحریکی جب جس تحریک کا حصہ ہوگا جھوٹی قسمیں کھانا شروع. میری بیوی کا فلاں مسئلہ تھا، جھوٹی قسمیں کھائے. اور تیسری سٹیج منافقت کی 3rd سٹیج اب وہ جو اہل ایمان وہ جو اس دین کی راہ میں قربانی دے رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی راہ میں ان سے نفرت کرنا، ان کو اپنا دشمن سمجھے. وجہ کیونکہ وہ تو اپنی قربانیاں دے کے آگے آ رہے ہیں، ان کے آگے آنے کی وجہ سے اس کی منافقت کا پول کھل رہا ہے. جس چیز پہ یہ بہانے بناتا ہے اس چیز میں وہ جان اور مال قربان کرنے کے لیے جان اس کی منافقت کا پول کھل جاتا ہے. اس لیے اب ان سے دشمنی. یہ 3rd سٹیج ہے. اب پہلی وہ ایکسٹریم تھی السابقون الاولون اور دوسری وہ نیچے والی ایکسٹریم کہ منافقین. ان کے بارے میں اللہ کا قرآن نے کیا فرما دیا؟ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور انہیں ہمیشہ میں جنت کی بشارت دی گئی. وہ کرو السابقون الاولون والذین اتبعوہم جو ان کے پیروکار تھے. اور ان کے لیے کیا بشارت ہے جو منافقین ہیں؟ یہ 3 سٹیجز ان کی منافقت کی میں نے بیماری کی بتائی. ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انہیں دنیا میں بار بار ذلت کا سامنا ہوگا اور موت کے وقت وہ شدید اذیت سے گزریں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم اور آخرت میں انہیں دردناک عذاب سے یہ دوچار. یہ قرآن کا ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہے. آج کے دور سے اب دیکھ لیں تحریکی کام جب چل رہا ہو تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ ہم کہاں کھڑے ہیں اگر ہم کسی تحریک کا حصہ ہیں؟ تو گویا منافق کی نشانی ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے جب بھی قربانی دینے کا وقت آتا ہے وہ پیچھے بھاگتا ہے، قربانی نہیں دیتا. منافق میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، منافق کی نشانی. تو منافقین کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ دردناک عذاب سے دوچار. اب یہ تو میں نے آپ کو 2 گروہ بتا دی اس وقت بھی اور آج کے حساب سے بھی بتا دیا. السابقون الاولون والذین اتبعوہم نیچے منافقین. ان کے درمیان میں بھی ایک گروہ ہے، نہ وہ منافق ہیں اور نہ ان کی قوت ایمانی اس قدر اعلیٰ ہے کہ اس مرتبے پہ ہو السابقون الاولون پہ. یہ ان دونوں کے درمیان میں ان کا یہ ضعف ایمانی، ان کے ایمان میں تھوڑی کمزوری ہے. اب ان کا ذکر ان 2 گروہوں کا ذکر آ رہا ہے اس تبوک کے حساب سے. غزوہ تبوک کے حوالے سے ان 2 گروہوں کا ذکر آ رہا ہے. اب ان کا سنیں. وآخرون اعترفوا بذنبہم. یہ وہ لوگ تھے کہ جو تبوک میں شامل نہیں ہو سکے لیکن دنیاوی مجبوریوں، مصروفیات اور گھریلو مسائل کی وجہ سے جنگ میں شامل نہیں ہو سکے. سستی کی وجہ سے تھوڑی سستی چھا گئی جس کی وجہ سے جنگ میں شامل نہیں ہو سکے. لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم سے غلطی ہو.
ان میں کمزوری تھی ایمان کی، لیکن انہوں نے اعتراف کیا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ پھر قرآن نے ان کے بارے میں اللہ نے کیا فیصلہ کیا آگے چل کے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے اس میں وہ جو صحابہ آ رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو لبابہ اور چند ساتھی تھے جو سستی اور دنیا داری کی مصروفیات کی وجہ سے تبوک میں شامل نہ ہو سکے غزوہ تبوک میں۔ انہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ جب تک اللہ کے رسول آ کے ہماری توبہ قبول نہیں کرتے ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے۔ پھر آخر پرانی آیات یہی اتری جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اللہ نے انہیں خوشخبری دی کہ اے صحابہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی، اور یہ انہیں پھر اس طرح ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ ایک یہ گروہ تھا۔ اسی طرح ذوف ایمانی میں مبتلا ایک اور گروہ بھی تھا، اس میں 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 لوگ، یہ بھی سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں گئے۔ اب ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کے بارے میں قرآنی آیات جو آئی اتری، ان کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ ان اما يعذبهم و اما يتوب علیہم، چاہے تو اللہ نے دردناک عذاب میں ڈالے گا یا چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ تو ان کا معاملہ پینڈنگ تھا، ان کی تو توبہ قبول ہو گئی ان کی، لیکن یہ جو 3 تھے کعب بن مالک اور باقی جو 2 تھے، اللہ کے رسول نے حکم دیا چونکہ ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ یا اللہ انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، تو 50 دن کے لیے ان کا سوشل بائک کرے گا۔ 50 دن اللہ کے رسول نے کہا ان کا سوشل بائک آؤٹ کر دیا جائے، ان سے بول چال سارے بند کر دیں، جو بھی ارد گرد مسلمان ان سے بولنا ترک کر دیں۔ تو تقریباً 50 دن کے بعد پھر یہ آیات اتری، وہ آگے آیت نمبر آ رہی ہے 98 والی، 1841 دیر میں اس وقت نہیں ہے میرے آگے، وہ آیت ہے یہ آیت نمبر 118، وَعَلَى الصَّلَاةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 پر بھی اللہ نے رحمت کی نگاہ فرمائی، یہ جو آخری 3 رہ گئے تھے جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یعنی کہ یا ان کے لیے عذاب ہوگا یا پھر توبہ ہوگی، تو اب اللہ نے فرمایا ان پر بھی وَعَلَى الصَّلَاةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان پہ بھی اللہ نے رحمت کی نگاہ کی۔ لیکن 50 دن کے بعد یہ آیات اتری، اور لیکن 50 دن تک ان کو سوشل بائک آؤٹ کر دیا گیا، کوئی ان سے بات چیت نہیں کرتا تھا، ظاہر ان کے لیے بڑا مشکل مسئلہ تھا، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ تو پھر اللہ نے بھی انہیں معاف کر دیا اس تبوک کی اس مہم میں جو حصہ نہ۔ تو یہ وہ گروہ ہیں اوورآل اس جنگ میں جو میں نے بتایا، جس قسم کے اہل ایمان کی جو کیٹیگرائزیشن درجہ بندی تھی جس کا ذکر یہ قرآن میں نے آپ کے سامنے اس کو رکھا ہے۔ اب آخر میں آ رہے ہیں مسجد زرار کی طرف۔ دیکھیے تبوک، حکم ہے تبوک میں سارے شامل ہو، پہلی دفعہ ہر مسلمان تبوک میں شامل ہو، پہلی دفعہ نفیر عام تھی، کوئی نہیں رہے گا پیچھے، سارے تبوک میں شامل ہو۔ بے شک گرمی کی شدت ہے، فصل تیار ہو چکے، لیکن سارے تبوک میں شامل ہو۔ منافقین کا کیا کردار؟ جو کھڑے مسجد بنا رہے، یہ آج کی NGOs دین کے ساتھ جو بھی گزر رہا ہو، یہ NGOs بس اپنی مسجد کی خدمت ختم کر لو اور وہ کر لو۔ منافق کا ظاہر اپنا یہ رویہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ایک رویہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جنگ میں بلا رہے ہیں اور یہ کھڑے مسجد بنا رہے ہیں، مسجد ضرار، انہوں نے مسجد ضرار بنا، اور اصل میں اس مسجد کا مقصد کیا تھا؟ ایک دشمن رسول تھا عیسائی ابو راہب عامر، اس کو ٹھکانے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی، منافقین کا گڑھ تھی مسجد، تو وہ اسلام دشمن سرگرمیوں کے لیے یہ مسجد بنا کے یہاں سے لانچ کرنا چاہتا تھا اسلام کے خلاف اپنی ساری سرگرمی۔ خیر اللہ کے رسول جب واپس آئے اس کو گرانے کو حکم دیا، اور اس کے ساتھ ہی مسجد قباء تھی، تو اللہ کے رسول قرآنی آیات میں اس مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے لوگوں کی تعریف کی گئی، اور فرمایا گیا کہ اس مسجد قباء کے جو نمازی ہیں یہ انتہائی مخلص اور نیک لوگ ہیں، کیونکہ وہ طہارت کا خاص اہتمام کرتے تھے، اس لیے ان کی تعریف کی، اور مسجد ضرار گرا دی۔ اب آخری آیت نمبر 111 دیکھیں، جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے بعد وہ اللہ سے ایک عہد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب کلمہ پڑھا تو اب اللہ کے ساتھ اس نے ایک عہد کر لیا۔ وہ عہد سن لیں کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لی ہے مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کے مال، بان لهم الجنہ، جنت کے عوض، جان اور مال کس کے عوض؟ اللہ نے خرید لی ہے جنت کے عوض۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، ویقتلون، اور وہ قتل کرتے بھی ہیں، ویقتلون، اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ جب جنگ ہوگی تو ظاہر قتل، 70 میں اگر بدر میں 70 ہم نے ان کے مارے تو عہد میں انہوں نے ہمارے 70 مارے،
بدر میں ہم نے قتل کی اور 70 میں اس میں عہد میں انہوں نے 70 ہمارے مسلمانوں کے قتل کیے، تو وہ قتل کرتے بھی اور قتل ہوتے بھی۔ اب یہ سودا ہے اللہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد من انفسہم، جان اور مال دے دو اور بدلے میں کیا لے دو؟ سب کچھ اپنا قربان کر دو۔ دنیا میں زندگی جو چل رہی ہے جب تک ہم زندہ ہیں، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی طاقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنی جوانی سب اللہ کے حوالے کرو۔ بدلے میں کیا ملے گی؟ جنت۔ وَأَذَنَ عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ، اور یہ وعدہ پہلے بھی دہرایا گیا، تورات میں، انجیل میں بھی یہ وعدہ تھا اور اب قرآن میں بھی یہ وعدہ کیا گیا کہ جان اور مال دے دو۔ گویا اس سودے میں انسان بندہ مومن بیچتا ہے اپنا جان اور مال، اور اللہ اس جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیتا ہے۔ بیچنے والا بندہ مومن، خریدنے والا اللہ، بدلے میں کس کے عوض؟ جنت کے عوض۔ جان اور مال بیچو، اپنی جوانی لگاؤ اللہ کی راہ میں، بدلے میں اس کے عوض اللہ نے خرید کر لیا، تمہاری جو جان خرید لی ہے اس کے بدلے میں تمہیں جنت مل جائے۔ تو آج ہمارے لیے یہ ایک ادھار کا سودا ہے، بدلے میں انسان آتی ہے نقد کا، پیسے دیے فوراً کوئی چیز خرید لی، لیکن یہ جو سودا ہے اس میں جو پیمنٹ ہے وہ فوراً نہیں ملے گی، یہ پیمنٹ ڈیفرڈ ہے، ملتوی کر دی گئی ایک عہد کی صورت میں، وہ وعدے کی صورت میں، لیکن وہ وعدہ جنت کا ملے گا اس زندگی میں نہیں، اگلی زندگی میں۔ انسان کی عادت ہے اس کی فوراً سودا ہو جائے اور مزہ آتا ہے جو روٹین میں اپنی زندگی میں کرتے ہیں، تو وہ ایک غیب ہے، غیب کا معاملہ ہے۔ اس میں جنت ملے گی لیکن ہے ادھار، تو اس لیے سب کچھ قربانی دو اور اس قربانی کا بدلہ تمہیں جنت ملے گا۔ گویا یہ سودا اور بے ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اب اس عہد کا تقاضا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اب یہ اللہ سے عہد ہو گیا کہ جان اور مال میں دے دوں گا اور بدلے میں مجھے اللہ جنت دے گا۔ تو اس عہد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اتنی فعال جد و جہد کریں کہ باطل سے ٹکرانے تک کا مرحلہ آ جائے۔ اس پاکستان میں بھی ہماری جمعیت اتنی اسٹرانگ ہو جائے، مضبوط قرآنی استادیوں کی بنیاد پر، جس کی تربیت بھی قرآن سے ہو اور جس کے دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے، اور اتنا جلدی ہم اس فعال اس تحریک کو برپا کریں اور جلدی سے جلدی تاکہ ہمارا مرحلہ آئے اور وہ ٹکراؤ تک آئے، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کیا تو یہ صحت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹکراؤ میں پھر ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ آخری چیز، ان بندوں کے اوصاف کیوں ہوں گے جو یہ اقامت دین کی جدوجہد کریں گے، جنہوں نے جان مال بیچ دیا اللہ کی راہ میں اور بدلے میں جنہیں جنت ملی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد۔ اب ان کی خصوصیات ان لوگوں کی کیا ہوں؟ التائبون العابدون، یہ اللہ کے حضور توبہ کرنے والے ہوں گے، یہ رکوع کرنے والے ہوں گے، یہ سجدے کرنے والے ہوں گے۔ السائحون، یہ دنیاوی لذت دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والے، لذت دنیاوی سے۔ سائحون کا لفظی مطلب ہے سیاحت کرنے والے۔ حدیث نبوی ہے میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ، اور میری امت کی رہبانیت دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، یہ میری امت کی رہبانیت۔ تو یہ ان کے دنیا لذت دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والے، کثرت سے اللہ کی حمد کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے، یہ اس جماعت کے کارکنوں کی خصوصیات ہوگی جنہوں نے جان مال بیچ دی۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں اب سبق ہے، اور ایسے لوگوں کے بھی اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں، ایسے مومنوں کے لیے جو ان کو بدلے میں جنت ملے گی۔